السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة وأصیلا۔ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما۔ تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما۔ صدق الله العظيم۔ ما شاء الله، أحسنت، ما شاء الله۔ عشق خیر الورا تو ہونے دو، عشق خیر الورا تو ہونے دو، عشق خیر الورا تو ہونے دو، میری قسمت رسا تو ہونے دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اڑ کے سیدھے مدینہ پہنچے گی، اڑ کے سیدھے مدینہ پہنچے گی، روح تن سے جدا تو ہونے دو، سبحان اللہ۔ روح تن سے جدا تو ہونے دو، سر کے بل جاؤں گا مدینے کو، سر کے بل جاؤں گا مدینے کو، یاد میری ذرا تو ہونے دو، یاد میری ذرا تو ہونے دو۔ بادشاہ بھی پاؤں چومیں گے، بادشاہ بھی پاؤں چومیں گے، ان کے در کا گدا تو ہونے دو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے در کا گدا تو ہونے دو، سیر کونین پھر
تم آئینہ تو ہونے دو، عشق خیر الورا تو ہونے دو۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا وقرة أعيننا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دائما أبدا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم، اللهم صل وسلم على النبي الأمي وآله صلاة دائمة بدوام ملك الله، وصل عليه وعلى آله وأصحابه بعدد كل ذرة ألف مرة، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكر الغافلون، عدد ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم دائما أبدا، وصل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، آمين، والحمد لله رب العالمين۔ سامعین و ناظرین، الحمدللہ ابھی جیسے کہ بتایا گیا کہ یہ احکام شریعت کے عنوان کے تحت جو علمی مجالس کا آغاز ہوا تھا، الحمدللہ اس رمضان شریف میں اس کو 4 سال پورے ہو رہے ہیں۔ 4 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین پاک اور اہل بیت اطہار کے صدقے و طفیل ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں داعیان مجلس، منتظمین مجلس اور شرکاء، ناظرین اور سامعین محافل کو کہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم ہفتے میں 1 دن کچھ وقت ان مجالس علمی کے لیے نکالتے ہیں۔ یہ علمی محافل کی جو منفعت ہے، افادہ ہے، یہ تو ہمیں اس کا اندازہ اس وقت ہوگا اللہ نے جب اپنے کرم سے اسے قبول فرمایا ہوگا اور
محشر میں اس کا اجر ہم کو ملے گا۔ بہرحال علوم قرآنیہ اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کچھ گفتگو یہاں کی جاتی ہے۔ کوشش ہے کہ جو باتیں قرآن اور سنت کی روشنی میں عوام تک پہنچانا ضروری ہے، تو اپنا فریضہ ہم ادا کرنے کے پابند ہیں۔ میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ جس کو اللہ اپنے کرم سے توفیق دیتا ہے تو وہ علم دین کے لیے کچھ وقت اپنی مصروفیات میں سے نکالتے ہیں، اور یہ ایک ایک لمحہ صرف اجر و ثواب کا باعث ہی نہیں بنے گا، بلکہ انشاءاللہ آج کی محفل میں میں چند احادیث آپ کی خدمت میں رکھوں گا کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کیسی کیسی خوشخبریاں سنائی ہیں ان لوگوں کے لیے جو دینی علم حاصل کرنے کی نیت سے گھر سے نکلتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے زندگی تمام اس سلسلے کو جاری رکھا، اور جو کچھ ان تک پیام حق پہنچتا ہے اس پر عمل کرنے کی مقدور بھر کوشش کرتے ہیں، تو پھر یہ بات تو سونے پر سہاگا والی ہے۔ عام طور پہ بچے بڑے سبھی کو یہ حدیث معلوم ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اب علوم قرآنی کیا ہیں؟ کیا کیا علم کی شاخیں علوم قرآنی کے دائرے میں آتی ہیں، یہ ایک طویل بحث ہے۔ قرآن تو یہ دعویٰ فرماتا ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کائنات کی ہر شے اس کتاب مبین میں درج ہے، کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو اس روشن کھلی کتاب میں مذکور نہیں ہے۔ ماہ رمضان کے آخری دہے میں جو محافل دو دن کے فصل سے آن لائن ہو رہی تھی، تو ان میں ایک مجلس عظمت قرآن اور پیام قرآن کے نام سے موسوم تھی، اس پہ ہم نے کافی اس موضوع پر گفتگو کی ہے۔ آج مزید اس پہ کچھ عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ جہاں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے تو اللہ کے پیارے رسول کا ارشاد یہ ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ پھر آگے حضور یہ ارشاد بھی فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي۔ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، مَن يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، تو اس کو دین میں سمجھ عطا کرتا ہے، دین فہمی کا قرینہ اسے دے دیتا ہے، دین کے معاملات میں اس کو وہ فکر عمیق عطا کرتا ہے
کہ وہ دینی مسائل کی گتھیاں سلجھانے لگتا ہے. یعنی فقہ، تفقہ. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ باتیں حضور سے صحابہ نے سنی تو ایک موقع پر صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، فقیہ ہونے کے لیے کس حد تک علم کا حاصل کرنا ضروری ہے؟ تو فقہا میں آپ دیکھیں گے تو ایسے عظیم المرتبت فقہا ہمیں اسلام کی ورثے میں ملتے ہیں کہ جنہیں لاکھوں لاکھ حدیث زبانی یاد ہے. لاکھوں. یہ ہمارے جو مذاہب اربعہ ہیں، ان کے جو ائمہ ہیں، امام مالک، امام اعظم، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، یہ ایسی عظیم المرتبت ہستیاں ہیں کہ قرآن پر ان کا استحضار اور احادیث شریفہ کے تو یہ حافظ الحدیث کہلاتے ہیں. لاکھوں حدیث ہیں. تو یہ تو فقہا کی وہ صف ہے کہ جہاں ہر کس و ناکس کی پہنچ ناممکن محال ہے. لیکن اس حدیث شریف میں جب صحابہ نے یہ سوال کیا تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، میری امت کا وہ شخص جو دین سے متعلق، علوم دین سے متعلق 40 احادیث نہ صرف خود یاد کرے بلکہ میری امت کو پہنچا دے تو کل اللہ تعالیٰ قبر سے اس کو فقیہوں میں شمار کر کے اٹھائے گا اور میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کو اعلیٰ مدارج عطا ہوں گے. تو اتنا تو ہر کس و ناکس کے بس میں ہے نا. ہم جب ابتدائی طفولیت میں مدرسے کو جاتے تھے پڑھنے کے لیے تو ہمارے استاد بار بار یہ بات ہم سے کہتے تھے کہ 40 حدیثیں یاد کر لو اور ان کو لوگوں تک پہنچاؤ. تو ہمیں اس وقت بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. 40 حدیث باضابطہ ایک مختصر رسالے اب بھی بازار میں ملتے کہ آخر 40 حدیثوں پہ اتنا اصرار کیوں ہے. آج معلوم ہو رہی ہے یہ باتیں کہ تم یہ کام کر لو تو کچھ عجب نہیں وہ اپنے کرم سے فقہا میں شمار کر لے. اب یہ اور بات ہے کہ فی زمانہ دینی علوم کی طرف امت مسلمہ، امت مرحومہ کی توجہ کم ہے اور دنیا و ما فیہا میں ایسے گرفتار ہے کہ ہمیں ہوش بھی نہیں ہے کہ دن کیسے شروع ہوتا ہے، سورج کب طلوع ہوتا ہے اور کب غروب ہوتا ہے، اور ہمارا دن کیسے کٹتا ہے اور رات کیسے ہوتی ہے. اتنے ہم فکر معاش اور دنیاوی علوم اور ان کے حصول اور روزگار کے مسائل اور اپنے دیگر مسائل میں مشغول ہیں، ملوث ہیں، غرق ہیں، مستغرق ہیں کہ اب ہماری فکر رسا مردہ ہو چکی ہے. خیال بھی نہیں آتا کہ بھئی کچھ تو کرنا چاہیے ادھر کے لیے بھی. اب اللہ ماشاء اللہ، اللہ نے جن کو توفیق دی خوش نصیب ہے وہ لوگ. تو انشاءاللہ المستعان آج کی محفل میں کچھ احادیث شریفہ اس موضوع کے تحت سنانے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری ان محافل کو درجہ قبولیت عطا فرمائے اور کل روز محشر ہمارے لیے کہ تحفہ آخرت توشہ عقبہ بن جائے ہمارے لیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. نہ شہرت مطلوب ہے، نہ نام و نمود ہمارا منشا و مقصود ہے، نہ عوام میں اپنے آپ کو متعارف کرانے کی کوئی مذموم فکر ہمارے ذہن کے کسی گوشے میں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
اخلاص کے ساتھ ہماری ان کاوشوں کو جاری رکھے، اور جو داعیان اور منتظمین ہیں ان کو اجر جزیل عطا فرمائیں، اور جو شرکاء ہیں، سامعین اور ناظرین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر رفیق عطا فرمائے۔ بظاہر تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کام میں ہفتہ واری اساس پر منہمک ہیں، اب وہ اور خوش نصیب ہیں جو روز کی جن کے معمولات میں علم دین کا حصول شامل ہے، ان کے لیے تو بڑی بڑی خوشخبریاں آئی ہیں۔ لیکن بہرحال یہ وقت بھی جو ہم نکال رہے ہیں، اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں وہ سب کچھ عطا کرے گا جس کا ہم نے قیاس بھی نہ کیا ہو۔ بڑی بڑی خوشخبریاں آئی ہیں صاحب، اب یہ اپنے کرم سے وہ جو چاہے نواز، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جس کو جو چاہے دیتا ہے، اس کا اختیار، یہ اس کے فضل پر منحصر ہے۔ ہمارا عمل محدود، اس کا فضل لا محدود، وہ جس کو جو چاہے عطا کر دے، جس کو جو چاہے سو دم بھر میں نوازے آقا۔ کسی شاعر نے کہا کہ دین اللہ کی ہے، اس میں اجارہ کیا ہے؟ کون روک ٹوک لگا سکتا ہے وہاں؟ نہ کوئی قانون کی پابندیاں ہیں، نہ کوئی حدود ہے، نہ کوئی سلسلے کی کڑیاں ختم ہونے والی بات ہے، سب لامتناہی لامحدود معاملہ ہے وہاں کا۔ اس کا کرم ہے، جس کو جو چاہے دے دے۔ وہ اپنے کرم سے ذرہ نواز ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ وہ ذرہ نواز ہے، اور ایسا غفور رحیم ہے، ایسا کریم ہے کہ جب کرم کرتا ہے تو بس اس کے کرم کی کوئی انتہا اور حد نہیں ہوتی۔ یہاں بھی نوازتا ہے، وہاں بھی نوازتا ہے، یہ اس کا اختیار ہے۔ تو انشاءاللہ المستعان آج کی محفل میں جو گفتگو ہماری رہے گی، اس میں چند ایک احادیث آپ کی گوش گزار کر دیتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج فی طلب العلم کان فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ اب ذرا ملاحظہ فرمائیے آپ، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور ختم مرتبہ علیہ تحیت و تسلیم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم کے یعنی دینی علم کے طلب میں حصول کے لیے حاصل کرنے کی نیت سے گھر سے نکل گیا، کان فی سبیل اللہ حتی یرجع، وہ اللہ کی راہ میں ہے یعنی جہاد کرنے والوں میں ہے، تاں آ کے وہ اپنے گھر کو لوٹ جائے۔ صبح اگر نکلا تھا، شام گھر کو لوٹا تو دن بھر جہاد کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ علم حاصل کرنے کی نیت سے نکلنے والے کے لیے ایسی مشقتیں تو نہیں ہیں جیسے مجاہد کے لیے ہوتی ہے۔ اندازہ کیجئے کہ دینی علم حاصل کرنے کی نیت سے گھر سے نکلنے والے کے لیے کیسی بڑی خوشخبری ہے، اور مبارکبادی کا مستحق سمجھتا ہوں وہ حضرات کو جو دور دراز علاقوں سے یہاں آتے ہیں،
قابل صد مبارکباد ہیں آپ. کیا آپ گھر سے نکلے ادھر رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہو گئی. سبحان اللہ. یہاں تک کہ آپ گھر لوٹنے تک. ذرا سوچئے جہاد کس قدر اہم دینی فریضہ ہے اور اس کا کتنا اجر ہے. اس حدیث میں سرکار مدینہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو طالب علم ہے وہ گھر سے نکلا حصول علم کی نیت سے تو گھر لوٹنے تک اس کا شمار کان فی سبیل اللہ. اللہ کا کرم ہے. بھلے ہی ہفتے میں ایک دن صحیح اللہ کے کرم سے اللہ توفیق تو عطا کر رہا ہے ہم کو کہ کچھ دیر ہم. اور اس سے پہلے بارہا آپ کو وہ حدیث شریف میں نے سنائی ہے کہ حضور کا ارشاد ہے کہ ایک مجلس علمی میں شرکت 60 سال کی عبادتوں سے افضل ہے. تو اللہ کا احسان ہے کہ یہ توفیق ہمیں مل رہی. اب جو لوگ ان علمی مجالس سے اپنے کو دور رکھتے اور دنیا و ما فیہا میں ملوث ہے ان کے لیے ایک وعید بھی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے یقول کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں الا خبردار آگاہ ہو جاؤ باخبر رہنا ان الدنیا ملعونۃ. دنیا اور اس میں جو لوگ ملوث ہے بس دنیا 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 کے کمانے میں پڑے ہوئے. تب دنیا کیا ہے؟ ملعون ہے. لعنتوں سے بھری ہوئی جگہ کا نام ہے. ملعون ما فیہا. اور جو کچھ اس دنیا میں ہے سب لعنت کا حصہ ہے, لعنت کی متاع ہے, لعنت کی کمائی ہے. سوائے لعنت ملامت کا کچھ بھی نہیں ہے. الا, اب ایک استثناء کا لفظ استعمال ہو رہا ہے, الا, سوائے اس کے سبھی ہے دنیا میں. الا ذکر اللہ وما والہ وعالما او متعلما. اب دو خماش کے, دو کیٹیگریز کے, دو زمروں کے لوگ ہیں جن کو اللہ دنیا کی لعنتوں سے پاک رکھتا ہے. کون؟ ایک تو اللہ کی یاد کرنے والے, ذکر اللہ میں مشغول رہنے والے اور اللہ کے ذکر سے محبت کرنے والے. دوسرے وہ جو لوگوں تک علم پہنچا رہے ہیں اور وہ جو علم حاصل کرنے کے لیے کہ کہیں کسی ذریعے سے کاوشوں میں لگے ہوئے ہیں. متعلم ہے, عالم اور متعلم دونوں. ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ کونوا عالما او متعلما. یا تو علم حاصل کر کے لوگوں تک پہنچانے والے بن جاؤ, اور اگر یہ نہیں تو پہلی منزل تو وہی ہے. بہت سے لوگ یہ عربی الفاظ کی فاعل مفعول سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں اور اس کے نت نئے معنی اپنے ذہن سے نکال لیتے ہیں. جیسے مرشد اور مرشد. مرشد اس میں فاعل ہے, مرشد اس میں مفعول ہے. لوگوں کو نہیں معلوم. بہت سے لوگوں سے, ایک صاحب تو خود مجھ سے ایک محفل میں الجھ گئے تھے, اسی بات ہو رہی تھی,
آپس میں ہم لوگ بات کر رہے تھے تو میرے ایک محب نے، میرے ایک دوست نے مرشد کہا. فوری، وہ بڑی عمر کے آدمی تھے، ہم سے بہت بڑے تھے، ہم جب بالکل شباب میں تھے وہ بڑی عمر کے تھے، لگ بھگ 65 اور 70 کے پیٹھے میں ہوں گے. الجھ پڑے. میں نے کیا کہا؟ مرشد. ارے مرشد شیطان کو بولتے میاں، مرشد بولو. سمجھ گیا میں کہ یہ عربی سے نابلد ہے بیچارے، کہیں سن لیا. اور یہ غلط فہمی بہت سو کو ہے. صحیح لفظ مرشد ہے، مرشد نہیں. مرشد شیطان کو بولتے. لا حول ولا قوت. یہ لفظ تو قرآن میں اچھوں کے لیے، اچھوں کے معنی میں خود ذات باری کے لیے استعمال ہوا ہے. مرشد رشد و ہدایت کا فریضہ نبھانے والا، لوگوں کو ہدایت دینے والا، اچھی باتیں بتانے والا، اوامر و ناہی کا پیام رساں، احکام اللہ اس کے رسول کے سنانے والا، یہ ہے مرشد. ہدایت دینے والا، اور جس کو ہدایت مل گئی وہ ہے مرشد. ہدایت یافتہ، ہدایت پایا ہوا. تو ہر مرشد پہلے مرشد بنتا، بعد میں مرشد بنتا. اس کو ہدایت نہ ملے تو وہ کیا خاص دوسروں کو ہدایت کا فریضہ نبھائے گا؟ تو اسی لیے حضور نے فرمایا کونو معلمن اور متعلمن، یا تو سکھانے والے بن جاؤ، یا نہیں ہو سکے تو سیکھنے والے. کم سے کم علم کی محافل میں جایا کرو. جہاں علم ملتا ہو، جہاں علم بانٹا جا رہا ہو وہاں بیٹھو، لوگوں سے رجوع کرو، علماء سے رجوع رہو. اور بعض لوگوں کو یہ ایک خبط سا ہے، اور تھوڑا سا ہمارے نظام کی کمزوری ہے صاحب. اپنے کو یہ درسا ورسا نہیں چلتے، اپنے کو بس وہ ایک کام. جی وہاں کون سا تم حق نبھا رہے ہیں اپنا؟ اپن اپنے پیر کو پکڑے ہوئے، تمہارے پیر درس دے رہے، جاتے کبھی نہیں جاتے. کیا حق ہے صاحب آپ کو ایسی باتیں کرنے کا؟ اللہ سلامت رکھے. ہمارے آستانے کی سب سے برگزیدہ شخصیت ہے اس وقت حضرت پاشا میاں صاحب قبلہ. اب تو کچھ عرصے سے صحت کی خرابی کی وجہ سے کبھی ہفتہ واری درس میں جا رہے ہیں، کبھی درس ہو رہا، کبھی صرف حلقہ ذکر پہ اکتفا ہو رہا. برسا برس ریاض مدینہ مصری گنج میں درس قرآن مجید کا اہتمام کرتے رہے. اور ان کے والد گرامی خواجہ سرکار کے وہ بھی جانشین حضرت چاند پایا صاحب قبلہ قدس سرہ العزیز، الحمدللہ اس خادم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضرت کے پورے ایک دور میں تفسیر کے میں شریک رہا ہوں. بچہ تھا میں، اور جس وقت پہلا دور ختم ہوا تو حضرت قبلہ علیہ رحمہ بڑے صاحب قبلہ نے مجھے حکم فرمایا، میاں آئندہ اتوار کو قرآن شریف کا درس ختم ہو رہا ہے، ایک دور پورا ہو رہا ہے، پھر دوسرا دور شروع ہوگا انشاءاللہ. اس دور کے اختتام کی مجلس میں آپ کو تقریر کرنا ہے. اپنی موجودگی میں اس ناچیز کو لت کشائی کا موقع دیا، ہماری ہمت افزائی فرمائی. یہ سب انہی کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ آج یہ کام ہم کر رہے ہیں. ہمارا انتخاب حضرت نے ہی کیا تھا. میں 4 سال کا تھا، زندگی میں پہلی دفعہ جو تقریر میں نے کی تھی حضرت ہی نے تحریر فرمائی تھی. وہ تقریر تیار کیا اور مقابلے میں اتارا. یہ پہلا موقع تھا کہ ہم اس میدان میں اترے تھے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ برسا برس سے ہمارے بزرگان کرام یہ کام انجام دے رہے ہیں. ہم کس حد تک استفادہ کر رہے ہیں؟ میرے والد گرامی کوٹلے کی مسجد، قادر دولہ کی مسجد میں برسا برس تفسیر اور فقہ کا درس دیتے رہے. کئی سال یہ مسجد وزیر علی ابراہیمی، حکیم وزیر علی کی مسجد جو ہے،
وہاں حضرت کا تفسیر کا درس ہوا. پھر کئی سال یہ مسجد سہران جو پہلے مسجد گنگا کہلاتی تھی، چھوٹی سی مسجد تھی، ماشاءاللہ تعمیر جدید کے بعد کافی وسیع ہو گئی ہے. میں ہی حضرت کے ساتھ جاتا تھا، میں ہی قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کرتا تھا. حضرت درس دیتے تھے، تفسیر کا درس، فقہ کا درس، ہفتے کو تفسیر، اتوار کو فقہ، برسا برس. یہ سرکار کے چاروں ہی شہزادے، درس و تدریس ان کی زندگی تھی، ان کی زندگی تھی. اوڑھنا بچھونا جس کو توفیق ملی استفادے کی تو وہ یہ موتیاں اپنے دامن میں سمیٹتے رہے. اور نہیں، جیسے میں نے عرض کیا، ہمارے پاس علم کے حصول کا جذبہ کم ہے صاحب، معافی چاہتا ہوں. وہ ایک حدیث شریف تو حضور کی ہے کہ اطلب العلم ولو کان بالسین. اب اس کی مختلف تعویلات ہیں کہ نہیں وہ علم سے مطلب دینی علم نہیں ہوگا، جو کچھ بھی نہیں ہے. منشا یہ بتانا تھا کہ عرب سے چین کتنی مسافت پہ ہے، کتنے فاصلے پر ہے. اگر چین جانا پڑا، ولو کانا فرمایا حضور نے، شرط رکھی، اگر چین بھی تمہیں جانا پڑے تو چین پہنچو، وہاں جا کے علم حاصل کرو. حدیث شریفہ ملتی ہے ہم کو کہ صحابہ ایک ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرتے تھے. ایک حدیث. وہ دور ایسا تھا کہ حدیث کی کتابیں مدون نہیں ہوئی تھی، نہ ایسے ابواب تھے، نہ ان کی تخاریج تھیں، کچھ بھی نہیں تھا صاحب. یہ تو بعد کے لوگوں کا کام ہے، جن لوگوں نے یہ کاوش کی ہے. احسان ہے ان کا امت پر. اللہ ان کی قبروں کو انوار سے بھر دے، اور یقیناً بھری ہوئی ہے ان کی قبریں، اور ان کے مدارج میں ہر روز اضافہ کرے. اگر انہوں نے یہ کام نہیں کیا ہوتا تو آج ہم محروم رہ جاتے. سماعی علم پائیدار نہیں ہوتا جب تک ضبط تحریر میں نہ آ جائے، لکھا نہ جائے. اس لیے قرآن نے کیا فرمایا؟ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. قلم کے ذریعے علم سکھایا گیا، لکھا گیا، محفوظ ہو گیا. سرکار مدینہ کے ارشادات صحابہ نے محفوظ کیے، بات کو محدثین نے جمع کیے، کتابی شکل دے دی. آج ہم پڑھ لیں، استفادہ کر. زندگیاں لگائی ہیں ان محدثین نے، زندگیاں لگائی ہے. ایک ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے ایک ایک ملک کا سفر کیا ہے. بڑی بڑی محنتیں اٹھائیں، مشقتیں اٹھائیں، تکالیف برداشت کی. ایسے ہی نہیں آ گیا صاحب. اب آج ریڈی میڈ سب کچھ ان ہینڈ پرووائڈڈ، سب کچھ پروویژنس آپ کے پاس ہیں. توفیق نہیں ہے، توفیق نہیں ہے، اور غیر اہم سمجھتے ہیں. اصل بات یہ غیر اہم سمجھتے ہیں، اس کی وقت کا اندازہ نہیں. اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ایک حدیث سننے کے لیے آپ گھر سے نکل جائیں اور گھر پہنچنے تک آپ کا شمار مجاہدین میں ہے، جہاد کا ثواب دیا جانے والا ہے، تو انسان دوڑ پڑے. اللہ اکبر. تو حضور فرماتے ہیں کہ سب کچھ دنیا اور ما فیہا ملعون ہے، سوائے کس کے؟
ماشاء اللہ الا ذکر اللہ وما والہ وعالما او متعلما، جس نے اللہ کی یاد کی، اور اللہ کی یاد سے جس کو محبت ہے، اللہ کا چاہنے والا ہے، اس کو چاہتا ہے، اور علم کے حصول کے لیے کوشش کر رہا ہے، چاہے وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہو یا علم لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہو، عالم ہو کہ متعلم، ان کے سوا سب ملعون ہے۔ دیکھیے آپ ایک اور حدیث شریف آتی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، من تعلم علما مما یبتغى به وجہ اللہ، جس نے علم حاصل کیا صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صاف بات کہ نیت اچھی ہے کہ جو کچھ حاصل کر رہا ہے اس پر عمل کی خواہش بھی رکھتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ علم اس لیے حاصل کروں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا، اور ذہن کے کسی گوشے میں یہ خیال بھی نہیں ہے کہ یہ دینی علم اس لیے حاصل کیا جائے کہ اس سے دنیا میں یہ مل جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ ابتدا میں نے عرض کیا کہ نہ شہرت مطلوب ہے، نہ دولت مطلوب ہے، نہ کوئی اور مقصود ہے، الا لوجہ اللہ، خالصۃ لوجہ اللہ۔ میں علم حاصل کر لوں گا تو لوگ میری عزت کریں گے، تعظیم ہوگی، توقیر ہوگی، لوگ پیسے سے خدمت کریں گے، یہ ہوگا، وہ ہوگا، یہ سہولتیں مل جائیں گی، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ تب حضور فرماتے ہیں لا يتعلم الا لیصیب به عرضا من الدنیا، اگر ویسا ہے کہ دنیا اور ما فیہا سے تعلق نہیں، مطلب نہیں، دنیا کی چاہ نہیں، اسباب دنیا مطلوب نہیں، صرف اللہ کی رضا مقصود، تو یہ تو بڑی بات۔ اور نہیں، اگر یہ کیڑا آ گیا، خواہشات دنیا اور اسباب دنیا پر نظر تھی اس لیے دین کا علم حاصل کیا، تو آپ سنیے، لم یجد عرف الجنت یوم القیامت یعنی ریحہ، ایسا عالم نہ صرف یہ کہ جنت سے محروم رہے گا بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، یعنی جنت سے اتنا دور۔ جس نے دین کا علم اس نیت سے حاصل کیا تھا کہ اس سے دنیاوی فوائد حاصل کرے، دنیاوی مقاصد کا حصول مقصود تھا، گئی ساری کاوشیں، زندگی لگائی ہوگی، بچپن سے دینی جامعہ میں مدرسے میں پڑھے، پھر جامعہ میں پڑھے، پھر تخصص کیے، یہ کیے، وہ کیے، اور دن بدن خواہشات نفس کی بڑھتی گئی۔ اب تو لوگ ایسا کر رہے، ویسا کر رہے، یہ کر لیا تو ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ اب چلیے، لامتناہی سلسلہ ہے خواہشات نفس کا، اس میں اگر گرفتار ہوگا تو ایسا عالم جنت کی بو بھی نہیں سونگھے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہ، اللہ ایسی حوث نہ دے، بس اخلاص دے۔ جو کچھ سیکھتے ہیں، جو کچھ لوگوں تک پیام پہنچانے کی کد و کاوش ہے،
صرف اس کو راضی کرنے کے لیے. دنیا مافیا سے مطلب نہیں ہے. خلق جہاں سے کچھ نہیں کار، خوش رہے ہم سے یا بیزار، راضی رہے بس وہ جانا، کوئی کچھ بولو کوئی کچھ بولو، یہ چاہیے. عن ابی درداء رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ میں نے خود حضور سے سنا، حضور ارشاد فرماتے ہیں من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سلک اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو کوئی شخص دینی علم حاصل کرنے کے کسی راستے کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے. جنت کی طرف چل پڑا وہ. اللہ جس کو جنت کے راستے پر ڈال دے، اب کون ہٹا سکتا ہے اس کو؟ من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. جس کو اللہ ہدایت کی راہ پہ ڈال دے اس کو کوئی گمراہ کر نہیں سکتا، اور جس کو اللہ کی طرف سے گمراہی حصے میں آ جائے اس کو کوئی ہدایت دے نہیں سکتا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ان کا حامی مددگار ہے ایمان والوں کا، کہ ان کو ظلمتوں سے، جہالتوں کی، علم کی نور کی طرف، گمراہی سے ہدایت کی طرف لیے چلتا ہے. اللہم اجعلنا منہم. اللہ اپنے کرم سے ہمارا بھی شمار انہی لوگوں میں کر دے. پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنَحَهَا رِضَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. اور فرشتے ایسے طالب علم کے قدموں تلے اپنے پر اس کو خوش کرنے کے لیے بچھاتے ہیں. اس طالب علم کو خوش کریں، یہ اس کا اعزاز ہے کہ وہ جب چلتا ہے تو فرشتوں کے پروں پر چلتا ہے. یہ اعزاز ہے اس کا. طالب علم ہے، اس کا مقام ہے یہ. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَا يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ. اور عالم کے لیے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، ساری مخلوقات آسمانی اور زمینی، اس کے لیے طلب مغفرت کرتی ہیں رب کائنات سے کہ مولا اس کی بخشش فرما دے، اس پر رحم فرما دے، اس پر رحمتوں کی چادریں اتار، اس کو اپنی رحمتوں میں گھیر لے، اس کو انعامات و اکرامات سے نواز دے. دن رات یہ دعائیں ہو رہی، جتنی مخلوقات آسمانوں میں اور جتنی زمین میں ہیں. آگے ارشاد ہوتا ہے حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک کہ سمندروں میں، دریاؤں میں، ندیوں میں، کنوؤں میں، جہاں جہاں پانی ہے اس میں رہنے والی مخلوقات چھوٹی بڑی ساری کی ساری اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اس کے لیے حصول رحمت کی دعائیں کرتی رہتی ہیں. وَفَضْلُ الْعَالِمِ لِلْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. پھر آگے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عالم کو ایک عابد پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے. ایک صرف عبادت گزار بندہ ہے، علم نہیں ہے. دوسرا عالم باعمل ہے، زہد و تقوی اگرچہ کہ اتنا نہیں ہے، جتنی عبادت اس کی ہے ویسا عبادت گزار نہیں ہے، مگر زیور علم سے آراستہ ہے. اب سرکار فرماتے ہیں اس شخص پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے چاند کو سارے ستاروں پر ہے. یہ علم کی بدولت، یہ امتیاز، یہ شان، یہ مقام، یہ مرتبہ. ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک علماء انبیاء کے وارثین ہیں. ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، اور انبیاء نے دینار اور درہم کی وراثت دولت نہیں چھوڑی ہے.
پھر انما ورث العلم فمن اخذ به اخذ بحظ وافر، بلکہ انبیاء نے دینار اور درہم کی بجائے علم چھوڑا ہے، اور جس نے اس علم سے کچھ حصہ حاصل کر لیا بڑی دولت جمع کر لیا، بڑا خزانہ اس کو مل گیا، بڑا دولت مند ہے۔ علماء کو حضور نے انبیاء کے وارث فرمایا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث آتی ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ اس میں تو 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں کے مثل، یہ تمثیل ہے۔ ایک اور جگہ حضور نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، ایک عالم باعمل کو عابد پر، عبادت گزار بندے پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے میری فضیلت تم میں کے ادنا درجے کے آدمی پر۔ علم کی اہمیت سمجھائی حضور نے، اور جو آیت شریفہ ابتدا میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ اپنی اکتائی پر گواہ ہے خود کہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے، خالق، مالک، کارساز، رب، معبود۔ پھر والملائکہ، اور اس کی اس اکتائی کے گواہ کون ہے؟ اس کے سارے فرشتے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، وہ اہل علم ہیں جو عدل کرتے ہیں۔ عدل سے مراد کیا ہے؟ عمل کرنا، علم کا حق ادا کرنا۔ باعمل جو علماء ہیں، میری اکتائی پر میرے ساتھ وہ گواہ ہیں، میں نے ان کو گواہ بنا لیا ہے۔ کیا مرتبہ، کیا شان بیان ہو رہی کہ میری گواہی پر میرے ساتھ فرشتوں کو اور میرے اہل علم بندوں کو میں نے گواہ بنایا ہے۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ ابن عباس جب بھی آتا ہے تو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، عنہما دو کے لیے اثنین، تثنیہ کا صیغہ ہے، ورنہ عنہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں حضرت عبداللہ، حضرت عباس کے صاحبزادے اور حضرت عباس دو نام آتے ہیں، تو ابن عباس رضی اللہ عنہما دونوں کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں فقیہ اشد علی الشیطان من 1000 عابد، ایک دین کی سمجھ رکھنے والا عالم، عابد 1000 عابدوں سے زیادہ شیطان پر بھاری پڑتا ہے۔ 1000 شیاطین، 1000 عابدین سے شیطان اتنا نہیں گھبراتا جتنا ایک عالم دین سے گھبراتا ہے۔ فقیہ اشد علی الشیطان من 1000 عابد، جو فقیہ ہے 1000 عابدوں سے زیادہ شیطان پر گراں ہے، بھاری ہے۔ ایک اور حدیث سنا کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ان مثل علماء فی الارض، بے شک علماء کی مثال وہ جو زمین میں ہیں، کمثل النجوم فی السماء، ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء، یہ زمین پہ رہتے ہیں لیکن ان کی مثال آسمان کے ستاروں کی طرح ہے۔ یہتدی بہا فی ظلمات البر والبحر، کہ لوگ ان تاروں سے ہدایت، راستہ پا لیتے ہیں اندھیروں میں، چاہے وہ سمندر میں ہو
چاہے زمینی راستے پر چل رہے ہوں، ستاروں کی روشنی میں لوگ راستے طے کیا کرتے تھے۔ آج بڑی چکا چاند ہماری زندگی ہو گئی ہے، تو ستارے جو ہے زمین تک روشنی ان کی پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی پتہ نہیں چل رہا۔ نیچے کی دنیا اتنی روشن ہو گئی ہے کہ تاروں کی چمک دمک ماند پڑ گئی، وہ اپنی جگہ چمک رہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ مسافر ستاروں کو دیکھ کے اپنی منزلوں کا تعین کر لیا کرتے تھے، اپنے راستے طے کر لیا کرتے تھے۔ اسی لیے حضور نے ستاروں کی بہت سی مثالیں دی ہے حدیث شریفہ میں۔ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے تم جس کسی کی اقتداء کرو گے ہدایت پالو گے۔ جس طرح لوگ ستاروں سے راستہ پا لیتے ہیں، گمراہی سے بچ جاتے، بھٹکنے سے بچ جاتے، حضور نے مثال دی کہ میرے علماء بھی ستاروں کی مانند ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ آسمان پر جب چمکتے ہیں تو سمندری راستہ طے کرنے والے، زمینی راستہ طے کرنے والے ان کی وجہ سے اپنی منزل پا لیتے ہیں، گمراہ ہونے سے بچ جاتے ہیں، بھٹکنے سے بچ جاتے ہیں۔ اور آگے حضور ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا انْتَمَسَتِ النُّجُومُ أَوْشَكَ أَن تَزِلَّ الْهُدَى، اور جب یہ ستارے بجھ جاتے ہیں، ارے ستاروں بھری رات جب ختم ہو جاتی، ستارے بجھ گئے، گل ہو گئے چراغ کہکشاں کے، تو پھر لوگ بھٹک جاتے ہیں، ان کو راستہ مل نہیں پاتا۔ یعنی علماء جب اڑ جاتے ہیں تو یہ لوگوں کی گمراہی کا سامان ہے، سمجھ لو۔ جب تک علماء تم میں موجود ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ گمراہی سے بچاتا ہے۔ یہ آسمان کے تاروں کے مانند ہیں، ان کی وجہ سے حق کا راستہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو علم کے حصول کا قرینہ سلیقہ عطا فرمائے، اور جو علماء حق ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان سے دین کی خدمت لے۔ میں بھی ایک ادنا طالب علم ہوں علوم دینیہ کا، مولا مجھے بھی علم کے حصول میں اخلاص عطا فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ جو لوگ دین مبین اور علوم قرآنیہ اور کتاب و سنت کی تعلیم میں یا تعلم میں لگے ہوئے ہیں، مولا ان کو خوب مہلت دے، ان سے تیرے بندوں کو استفادے کا خوب موقع عنایت فرما، ان کی زندگی میں ایسی آسائشیں پیدا فرما کہ وہ اچھے انداز میں، بہتر انداز میں دین کی خدمت انجام دے سکیں۔ ان کے صحتوں کی حفاظت فرما، ان کے مسائل حل فرما، ان کو بھی بلاؤں وباؤں سے محفوظ کر دے۔ اللہم ارفع عن البلاء والوباء والسوء والاسقام واحفظنا واحفظ ازواجنا واحفظ اولادنا واحفظ ذریتنا واحفظ دیارنا واحفظ ذرارینا واحفظ بیوتنا واحفظ جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ مولا کرم سے جو وبا چل رہی ہے اس وقت، اس کا قلع قامہ کر دے، تمام عالم کے مسلمانوں کو اس سے محفوظ کر دے۔ جتنے اس وقت اس عارضے میں گرفتار ہیں ان کو صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما، مولا رحم فرما دے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان رہتے بستے ہیں ان کے مسائل حل فرما دے، اور جہاں جہاں ان پہ ظلم، جبر و استبداد کے پہاڑ توڑے جا رہے مولا، تو ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے، اور مظلوموں کی دعا سن لے، ان کی مدد فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ سارے عالم اسلام کا پرچم بلند و بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما، حق اور حقانیت کو کامیابی عطا فرما، فیروز مندی عطا فرما۔ اور تیرے وہ بندے جو تیرے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں عقائد صحیحہ اور عقائد حقہ کی خدمت انجام دے رہے ہیں، یا اس کے داعی ہیں یا اس کے معاون ہیں، مولا اپنے کرم سے ان سب پر
رحمتوں کی چادریں نازل فرما شرکاء مجلس، ناظرین، سامعین پر تو تیرے انوار اور کرم کی چادریں نازل فرما، سب کے جائز ذیل مقاصد پورے فرما، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار سے لگا دے، جنہیں روزگار حاصل ہے ان کے روزگار میں کشادگی، وسعت و برکت عطا فرما، جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما دے، جن کے جو جائز ذیل مقاصد ہیں وہ پورے فرما دے، کرم فرما دے، رحم فرما دے، داعیان محفل کے جائز ذیل مقاصد پورے فرما دے، ان پر انوار اور رحمتوں کی بارش فرما دے، اور اس محفل کے منتظمین اور شرکاء سبھی پر تو اپنے انوار اور رحمتوں کی بارش نازل فرما، صاحب خانہ اور ان کے گھر کے تمام افراد پر خوب رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ مولا جو کام، جو کار خیر ان لوگوں نے کاوش اور کوشش کی ہے تو اس میں برکت عطا فرما، دوام عطا فرما، درجہ قبولیت سے نواز دے، مولا ہم سب کو اجر جزیل عطا فرما، کرم فرما، رحم فرما، بجائے سید المرسلین والی طیبین طاہرین و صحابہ اجمعین، وبمحبوبک سید محی الدین الشیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ، وبمحبوبک سید محمد صدیق حسین خواجہ محب اللہ رضی اللہ عنہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔